بڑا امپورٹنٹ اڈاپٹ کرنا ہے. ایک منٹ سر, آپ اس پہ مشاورت کر سکتے ہیں. میری بات سن لیں, میری بات سن لیں. سیکھے آپ. جناب اسپیکر, ابھی وزیر موصوف صاحب نے جو بات کی ہے, جو انہوں نے بیانیہ یہاں پہ فرمایا ہے, مجھے نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ وہی بیانیہ ہے جس کی قیمت میں نے ایک گولی کی صورت میں ادا کی تھی. 2017 میں پی ٹی آئی کے لوگ اس کمیٹی کے اندر تھے, شفقت محمود صاحب اس کمیٹی کے اندر تھے. اس ایوان سے جو کچھ ہوا متفقہ ہوا, لیکن جب اس کے اوپر تحفظ کا اظہار کیا گیا تو پورے ایوان نے 24 گھنٹے کے اندر اس کو ریورس کیا وداؤٹ ایون کوشچننگ کہ ضرورت ہے یا نہیں ہے, کیونکہ جہاں پہ ناموس رسالت کی بات ہوگی ہم یہ بات بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ کسی کی ذہن میں آئیوٹا آف ڈاؤٹ آئے. اس ایوان نے کیا. اور جناب اسپیکر, میں اس ایوان میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میرے اوپر گولی چلائی گئی, میں اس خاتون کا بیٹا ہوں جس کو اس ایوان کے اندر ناموس رسالت کا قانون پیش کرنے اور منظور کرانے کا اعزاز حاصل ہے. لیکن ان کے بیانیے نے جو ان کے وزراء نے ہماری حکومت کے خلاف چلایا اور لوگوں کو ابھارا, میں نے اپنی جان کے اوپر حملے کی صورت میں اس کی قیمت ادا کی. آج اگر میں یہاں کھڑا ہوں تو جناب ہماری بھی نسبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, روک لیتی ہے آپ کی نسبت میری طرف جو گولیاں چلتی ہیں. ہمیں بھی ناز ہے اپنے نبی کے ساتھ تعلق کے اوپر, اس نسبت نے اس گولی کو روکا ہے اور میری زندگی بچائی. اور میرے پہ گولی چلی, 3 ہفتے بعد میں روضہ رسول کے اوپر کھڑا تھا اور مجھ پہ گولی چلانے والا جیل کے اندر تھا. تو جناب یہ بات نہ کریں, آپ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سیاست کرتے ہیں. یہ ہر مسلمان کا ایمان ہے, ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ کوئی مسلم لیگ نون کا ہے, کوئی پی ٹی آئی کا ہے, کوئی پیپلز پارٹی کا ہے, کوئی جے یو آئی کا ہے, جماعت اسلامی کا ہے, ایم کیو ایم کا ہے, کسی بھی جماعت کا ہے. جو بھی کلمہ گو ہے اس کے لیے لازم ہے کہ اپنی ذات, اپنے بیوی بچوں, اپنے ماں باپ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت رکھے. اور آپ کی ختم نبوت کے اوپر اگر کسی کا رتی برابر بھی ایمان ہلتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یہ کسی کے پاس حق نہیں ہے کہ وہ کسی کے اسلام اور ایمان کے اوپر سرٹیفکیٹ جاری کرے. یہ جو رویے ہیں انہوں نے پاکستان کو اس حالات پہ پہنچایا ہے جب انہوں نے لوگوں کے جہنمی اور جنتی ہونے کے فیصلے اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں. تو جناب اسپیکر, میں جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم ایک نہایت حساس مسئلے پہ بحث کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ جو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرانس میں گستاخی ہوئی ہے اس کے اوپر ہم نے یہاں پر بحث کرنی ہے. تو جناب اسپیکر, میں امید رکھتا تھا کہ پاکستان کے اندر کسی پارلیمنٹیرین کے لیے, کسی مسلمان کے لیے اس سے اہم کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا جہاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے اوپر کوئی بات ہونی ہو. تو مجھے توقع تھی کہ وزیر اعظم اپنی کرسی پہ بیٹھے ہوتے اور آج یہ قرارداد وزیر اعظم کو پیش کرنی چاہیے تھی. نہ صرف یہ کہ وزیر اعظم نے اس قابل نہیں سمجھا اس موضوع کو, حکومت نے
اس قابل نہیں سمجھا کہ کسی وزیر کے ذریعے اس کو پیش کراتے. یہاں پہ وزیر داخلہ موجود تھے, یہاں پہ وزیر مذہبی امور موجود ہیں, پوری حکومت کے وزراء کی لائن موجود ہے, لیکن کسی حکومتی وزیر نے اس قرارداد کو اون کرنے کی جرت کا مظاہرہ نہیں کیا. ایک پرائیویٹ ممبر سے پریزنٹ کرائی گئی ہے. پارلیمنٹیرین جانتے ہیں کہ پرائیویٹ ممبر بزنس کیا ہوتا ہے. پرائیویٹ ممبر بزنس نان آفیشل بزنس ہوتا ہے. آج ایک شخص کا بزنس ہوتا ہے, ایک ممبر کا بزنس ہوتا ہے جو پیش کیا جاتا ہے. ایک طرف تو ہمیں وزیر صاحب نے یہ بتایا کہ یہ قرارداد حکومت نے جو معاہدہ کیا ہے اس کے روشنی میں پیش کی گئی ہے. تو اگر یہ قرارداد حکومت کے کسی معاہدے کی روشنی میں پیش کی گئی ہے تو جناب پھر یہ حکومت کے کسی وزیر کو پیش کرنی چاہیے تھی, اور اس قرارداد کے ساتھ وہ معاہدہ بھی اس ایوان کے سامنے پیش کیا جانا چاہیے تھا تاکہ تمام اراکین اس معاہدے کو اور اس قرارداد کے اوپر اپنا ذہن اپلائی کرتے اور اس کے بعد ایک ایسی قرارداد پیش کرتے جو 22 کروڑ عوام کی امنگوں کی ترجمان ہوتی. چونکہ میرا ایمان ہے کہ اس ایوان کے اندر جو بھی رکن ہے مسلمان ہے وہ ایک سے بڑھ کر ایک ختم نبوت اور ناموس رسالت کا سپاہی ہے. اس میں کوئی فرق نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بڑا ہوں اور تو دوسرا چھوٹا ہے. ہر مسلمان ایک سے بڑھ کے دوسرے سے زیادہ ناموس رسالت کے لیے کٹ مرنے کا جذبہ رکھتا ہے. تو لہذا اگر یہ کوئی حکومت نے معاہدہ کیا تھا تو وزیر اعظم کو یہاں پر آنا چاہیے تھا, بیکاز there can be no more important business than ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم. شکریہ شکریہ جی. تو نو کراس ٹاک پلیز. وزیر اعظم کہاں ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پاکستان کا سب سے بڑا ایوان ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بحث کر رہا ہے, Prime Minister Saab is attending to some other more important business. And what is that more important business, I want to know. Because there cannot be any more important business than the matter in hand. جو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کی حرمت اور ان کے ناموس کے حوالے سے جو مسئلہ زیر بحث ہے, اس سے زیادہ اہم مسئلہ کسی مسلمان کے لیے اور نہیں ہو سکتا. تو آج توقع یہ تھی کہ لیڈر آف دا ہاؤس پرائم منسٹر خود اس بحث کا آغاز کریں گے. توقع یہ تھی کہ لیڈر آف ہاؤس اس ایوان کو اعتماد میں لیں گے کہ پچھلے چند ماہ اور خاص طور پہ پچھلے ایک ہفتے کے اندر جو واقعات ہوئے ہیں اس کے حوالے سے ان کی حکومت کا کیا موقف ہے. تھینک یو جی, تھینک یو. لیکن نہ وزیر صاحب, نہ وزیر اعظم صاحب آئے, نہ کسی وزیر میں یہ جرت ہوئی کہ وہ اس قرارداد کو پیش کرے. میرا آپ سے یہ مطالبہ ہے کہ آپ اس قرارداد کو آفیشل بزنس بنانے کے لیے حکومت کے وزیر داخلہ یا وزیر مذہبی امور سے کہیں کہ وہ پالیسی سٹیٹمنٹ دیں اور قرارداد پیش کریں. حکومت کی اونرشپ ہونی چاہیے. اور دوسری بات کہ جو معاہدے حکومت نے کیے ہیں وہ اس ایوان کے سامنے پیش کیے جائیں. تھینک یو جی. دیکھیے ایک بات بڑی اہم ہے, مختصر کر ابھی وزیر صاحب نے کہا کہ ہم نے جو معاہدہ کیا ہے اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. تو جناب کیا آپ کا ایک تنظیم کے ساتھ جو معاہدہ ہے کیا وہ اس ایوان کو ہوسٹیج آپ بنا رہے ہیں؟ کیا وہ معاہدہ اس ایوان سے بالا تر ہے کہ آپ نے اگر ایک تنظیم کے ساتھ بات طے کر لی ہے تو وہ اس ایوان کے ساتھ بھی اوپر بالا تر ہے کہ اس کے اوپر بات نہیں ہو سکتی؟ سوری, پھر ہم یہاں پر بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ پھر ہمیں گھر پہ چلے جانا چاہیے. لہذا پاکستان کی فوج کے مسئلے, پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے مسئلے اگر اس ایوان کے اندر زیر بحث آ سکتے ہیں تو پھر کسی ایک تنظیم کو
ہم اس ایوان کے پرویو سے باہر نہیں کر سکتے. Thank you جی, thank تو you. لہذا وہ معاہدے بھی لے کر آئیں, اور جب تک یہ کارروائی جاری ہے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر کو پابند کریں جی. کہ یہاں پر بیٹھے رہیں, ان کی غیر حاضری ناقابل اسد قبول ہے. صاحب. اور آخری بات جی پلیز. جناب, یہ جو قرارداد ہے اس قرارداد کے اوپر بہت ساری چیزوں کو ہمیں کلیریفیکیشن یوں چاہیے کہ اس میں کانٹرڈکشن ہے. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ فرانسیسی سفیر احسن کو صاحب، آپ ملک سے نکالنے کے مسئلے پر بحث کی جائے, ساتھ ہی لکھ رہے ہیں کہ یہ ایوان اس بات کا بھی مطالبہ کرتا ہے کہ بین الاقوامی تعلقات کے معاملات ریاست کو طے کرنے چاہیے. تو جناب پھر ہم یہ تو جاننا چاہتے ہیں کہ ریاست کا کیا موقف ہے اس کے بارے میں. ریاست بھی اپنا موقف بتائے ہمیں تاکہ ہم اس کی روشنی میں فیصلہ کر سکیں. آپ اس ایوان کو کہہ رہے ہیں کہ بحث کریں, ساتھ ہی اس قرارداد میں کہہ رہے ہیں کہ یہ کام تو صرف ریاست نے کرنا ہے. تو اگر ریاست نے کرنا ہے, جب تک ریاست کا پوائنٹ آف ویو ہمارے سامنے نہیں آئے گا کہ ریاست کیا چاہتی ہے, تو یہ قرارداد کس قسم کی ہے. اسی لیے ہم نے کہا ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے یہ ناموس رسالت کی قرارداد ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ 22 کروڑ عوام کے جذبات کی امنگوں کو ترجمانی کرے. سب کی اس میں آپ انپوٹ لیجئے. ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ کٹ مرنے کا جذبہ رکھتے ہیں, اور یہ نہ سمجھیں کہ اپوزیشن کسی لحاظ سے کم ہے. تو اس اجلاس کو آپ ایڈجرن کریں, حکومت کو ہدایت کریں کہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھے, اتفاق رائے کے ساتھ ایک قرارداد لے کر آئے. بشک صبح کے اجلاس میں پیش کی جائے, لیکن یہ قرارداد اتفاق رائے کے ساتھ آنی چاہیے. بالکل. اسد صاحب پلیز.